نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقمان علیہ السلام کی کچھ باتیں، کچھ حکمتیں کل بیان ہوئی ہیں، کچھ کا ذکر آج ہوگا۔ فرمائے کہ حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ جس کو حکمت دے دے تو وہ خوش قسمت انسان ہے۔ حکمت کے معنی دانشور بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور جب حکمت دی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک فرماتے مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت ملی، سمجھ ملی، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور فرمایا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو حق بها، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں اسے ملے اس کو حاصل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ حکمت کیا ہے؟ معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم، اللہ کی معرفت افضل علم سے حاصل، افضل علم وحی کا علم ہے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ گویا کہ حکمت ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کی حکمتیں اس قرآن میں اس کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی بیٹے سے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ بنیاد جو ہے اللہ کا ڈر ہے۔ وہ آدمی حکیم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسے کل میں نے لقمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بکری ذبح کی، تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے آقا غلام بھی رہے، تو آقا کے باغ میں باقی غلاموں کے ساتھ ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، تو وہ باقی پھل وغیرہ توڑ کے کھاتے تھے اور یہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مالک آئے تھے کہ پھل پڑے ہوئے ہیں، کچھ کھائے ہوئے ہیں، کچھ آدھے، اس طرح کو پتہ چل گیا کہ کسی نے یہ کھائے، تو باقیوں نے شکایت کی کہ یہ لقمان نے کھائے۔ تو وہ تو حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ان سب کو گرم پانی پلائیں اور ان کی دوڑ لگوائیں۔ سب گرم پانی، جو نوکر ہیں ان کو گرم پانی پلائے اور دوڑ لگوا دیں۔ وہ جب گرم پانی پلایا، دوڑ لگوائی، تو سب کو قے آ گئی، الٹی آ گئی۔ تو جس نے کھایا تھا وہ سامنے آ گیا، اور لقمان علیہ السلام کا پانی آیا، انہوں نے نہیں کھایا تھا۔ تو یہ طریقہ بتایا کہ پتہ کس طرح چلے گا۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مختلف انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئی، میں نے ان سے 8 باتیں سیکھی۔ وہ 8 باتیں کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو تو دل کی حفاظت کرو، نماز کی حالت میں ہو۔ اور فرمایا کہ اگر کھانے پر بیٹھے ہو تو حلق کی حفاظت، ٹھونسو نہیں، گلے کو بھرو نہیں، حلق گلے کی حفاظت کرو، تھوڑا کھاؤ مطلب ہے۔ اور اگر کسی غیر کے گھر جانا ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ بعض لوگ کسی گھر جاتے تو آنکھیں گھومتی رہتی ہے نا ان کی، کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو؟ آنکھوں کی حفاظت۔ اور اگر لوگوں کے درمیان بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو۔
لگے رہتے، ٹر ٹر لگی رہتی ہے، اس میں سے پھر بری باتیں بھی نکلتی ہے اچھی۔ فرمایا لوگوں کے درمیان بیٹھو تو کیا کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا کہ ہر وقت موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کو یاد رکھو۔ کسی اپنے یا غیر کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، کسی اپنے یا غیر کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ۔ فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کو بھی بھول جاؤ، اور کسی کے سامنے بتاؤ ہی نہیں، ذکر ہی نہ کرو کہ اس نے میرے ساتھ یہی کیا۔ تو لقمان علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ اس مرتبہ تک کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر تو حق ہے، اللہ جو دے دے۔ دوسری بات امانت کی ادائیگی کی وجہ سے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ اور تیسری بات سچ بولنے کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات فرمائے لا یعنی باتوں کو ترک کرنے سے۔ لا یعنی باتیں کسے کہتی؟ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بولتے رہتے، بعض لوگ آپ دیکھ رہے بولتے رہتے، چپ ہی نہیں کرتے، تو یہ لا یعنی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت بھی عطا فرمائی کہ نگاہ کو ہمیشہ نیچا رکھو، نگاہ کو ہمیشہ، زبان کو فضول باتوں سے روکو، خوراک کو صحیح بناؤ، حرام سے بچو، اور اپنی ناموس کی حفاظت کرو، ناموس اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سچ بولو، عہد کو پورا کرو، مہمان کی عزت کرو، مہمان کی، اس سے بھی آج کل ہم خالی ہے، پڑوسی کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر، تو یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، یہ فضول میں جمع کرتے رہتے، لا یعنی چیزوں کو ترک کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ضرب الوالد کالسماد، باپ کا بیٹے کو تنبیہ کے لیے مارنا یہ کھاد کی طرح ہے۔ باپ کا بیٹے کو تنبیہ، سمجھانے کے لیے، کوئی غلط کام کر رہا ہو یا سمجھا رہا ہو، مار دیا تو فرمایا یہ کھاد ہے، جس طرح فصل میں کھاد ڈلتی ہے تو فصل بڑھتی ہے۔ فرمایا کہ ضرب الوالد کالسماد۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر پدر سے ضرب استاد بہتر ہے، مہر پدر سے ضرب استاد بہتر ہے۔ مہر پدر، باپ کی محبت سے استاد کی مار زیادہ اچھی ہے۔ باپ تو پیار ہی کرتا رہتا ہے تو بچہ بگڑ جاتا ہے، اور استاد، فرمایا پھر لقمان علیہ السلام فرماتے ایاک والدین فَإِنَّهُ ذِلُّ النَّهَارِ وَهَمُّ اللَّيْلِ۔ بھئی قرض سے بچو، قرض لینے سے بچو، کیونکہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ ذِلُّ النَّهَارِ وَهَمُّ اللَّيْلِ، یہ دن کی ضلالت ہے اور رات کا غم ہے۔ دن کی ضلالت ہے کہ وہ میرا آگے جی، وہ ابھی مانگے گا مجھ سے پیسے، ضلالت ہو گئی ہے، اور رات کو بندہ سوچتے رہتے میں اس سے بچوں۔ لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصبحت فی ید غیری، بھئی میں اپنے آپ کو غیر کے ہاتھوں میں پاتا ہوں، یعنی میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں، جو میرے ساتھ اللہ کرے وہی ہوگا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں اللہ کے ہاتھوں میں ہوں۔ اور حفیظ جلندری نے فرمایا، جو شاعر تھا، کہ دیکھو او گیانی دنیا ہے فانی، دیکھو او گیانی، کوئی بندہ ہوگا، دیکھو او گیانی دنیا ہے فانی، آگ لگی ہے حسن میں، آگ لگی ہے حسن میں، دل ہے پرائے بس میں، آگ لگی ہے حسن میں، دل ہے پرائے بس میں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو حسن ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا عمر
ينقص وذنوب تزيد۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں، عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت سی کڑوی چیزیں کھائی ہے، لیکن فقر سے زیادہ کوئی کڑوی چیز اور نہیں ہے، فقر غریبی۔ اور حدیث مبارک میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر المدقع، اللہم انی اعوذ بک من الفقر المدقع، اللہ میں تیری ذات کے ساتھ مٹی میں ملا دینے والے فقر سے پناہ مانگتا ہوں، مٹی میں ملا دینے والے فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سفر سے واپس آئے لقمان علیہ السلام، تو اپنے خادم سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، میرے باپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئے، آپ کے والد صاحب کیا ہو گئے؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ اب جو ہے سارا نظام میرے ہاتھ پہ آ گیا، اب ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ پھر پوچھا کہ میری بیوی کا کیا حال ہے؟ تو وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو کہا کہ اب مجھے اپنا بستر تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ پھر پوچھا کہ میری بہن کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا سترت عورتی، اللہ نے میری پردہ پوشی کر دی۔ بہن کی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے عزت کے فکر میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ سترت عورتی، اللہ نے میری پردہ پوشی کر دی۔ پھر فرمایا کہ بھائی کا، میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ جی وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انقطع ظہری، ہاں جی انقطع ظہری، میری پشت ٹوٹ گئی، میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ تو بھائی پشت ہوتا ہے، پیٹھ ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں کہ میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ حکمت کی باتیں لقمان علیہ السلام کی آپ کے سامنے میں نے اس تفسیر سے ساری تو یاد نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تفسیر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو سناؤں۔ بیٹے کو آپ نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق ہلک فیہا خیر کثیر، اے میرے بیٹے یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سی مخلوق ہلاک ہو چکی ہے۔ دنیا ایک بہت بڑا، بہت سے لوگ اس میں یعنی اس کے محبت میں غرق ہو گئے۔ تو یہ وہ باتیں تھی کہ لقمان علیہ السلام نے وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ کہ بیٹے کو نصیحتیں کی، اور پہلی نصیحت اس میں قرآن میں کیا ہے کہ لا تشرک باللہ۔ اب شرک کے بارے میں انشاءاللہ کل مزید آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ تو یہ لقمان علیہ السلام کی وہ حکمت بھری باتیں تھی جو کہ ہمارے سامنے آئی۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمد